ہم اس الیکشن کے انٹائر پروسیس کو، اس الیکشن کو، اس کی کاؤنٹنگ کو، اس کے فارم کو اور اس رزلٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ الیکشن گلگت بلتستان میں داندلی زدہ ہے۔ اس جلدے کے الیکشن کے نتیجے میں ان لوگوں کو جن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا ایک بار پھر جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ ہم ایسے جعلی مینڈیٹوں کی مذمت کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی 24 سیٹوں پہ ہمارے 23 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ تھے، ایک کو بٹھایا گیا، 22 پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ اس میں 3 MWM کے تھے، باقی پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس 3 سیٹوں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور فارم 47 ہمارے پاس ہے۔ ان کے علاوہ جو سیٹوں پہ ہم 100% جیت رہے تھے لیکن ہماری جیت کو شکست میں بدل دیا گیا ہے، جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، وہ ایک استور کی سیٹ ہے، ایک دیامر کی سیٹ ہے، 2 نگر کی سیٹس ہیں اور ایک ہمارے پاس غزر کی سیٹ ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارے 8 سیٹ بنتے ہیں جس پہ ہم 100% لیڈ میں تھے اور ہمیں اس کے فارم 47 ملنا چاہیے تھا، جبکہ ہمیں PTI کے نام کے 2 اور MWM کا 1 ملا ہے۔ اس میں ڈیورنگ دی الیکشن پروسیس الیکشن پولنگ ڈے پہ بھی داندلی ہوئی ہے، ووٹ سٹپنگ ہوئی ہے، بوگس ووٹ لا کے پول ہوئے ہیں، خاص کر رحمان پور یونین کونسل میں جو استور میں ہے اس میں بے تحاشا داندلی ہوئی ہے۔ ہم نے وہاں مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر ری الیکشن کراؤ۔ ہم نے وہاں پر جو ویڈیو رکھے ہیں 167 بوگس ووٹ پڑے ہوئے تھے، پریزائڈنگ افسر کے نوٹس میں ہمارے ایجنٹ لے کے آئے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہاں کے جو ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں ہم ریٹرننگ افسران اور پریزائڈنگ افسران کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ ہم اس الیکشن کے انٹائر پروسیس کو، اس الیکشن کو، اس کی کاؤنٹنگ کو، اس کے فارم کو اور اس رزلٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ یہ الیکشن گلگت بلتستان میں داندلی زدہ ہے۔ اس جلدے کے الیکشن کے نتیجے میں ان لوگوں کو جن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں تھا ایک بار پھر جعلی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ ہم ایسے جعلی مینڈیٹوں کی مذمت کرتے ہیں۔ کل جس طریقے سے الیکشن کو روکا گیا، فارم 45 ایشو نہ ہوئے اور ہمارے پریزائڈنگ افسران کے سامنے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکالا گیا یا ان کو اجازت نہیں تھی پارٹیسپیٹ کرنے کی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الیکشن کے پروسیس میں ہم اس پہ ایک وائٹ پیپر پاکستان تحریک انصاف ایشو کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اس پروسیس کی مذمت کرتی ہے بٹ ہم گلگت بلتستان میں اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے۔ اس پروٹیسٹ اور سٹرائک کا اعلان ہم اپنے جو اتحادی ہے ان کے ساتھ آج ہم مشورہ نہیں کر سکے، آج انشاءاللہ مشورہ کر کے ان کے مشورے کے ساتھ ہم اس کے ڈیٹ کا تعین کریں گے۔ ہم گلگت بلتستان کے جس وقت اوت لیا جائے گا ہم یوم سیاہ منائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے حقدار ہیں ان کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو میرے پاس آئی تھی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں، ہمارے 3 سیٹس ہیں، اس پہ بارے میں ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ ہم سے نشان لیا گیا تھا اور جس پارٹی کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے اس پارٹی کو ہم سے روکا گیا ہے۔ لہٰذا ہم آئندہ 1-2 دنوں میں فیصلہ کریں گے کہ ہمارے جو 2 آزاد امیدوار جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جن کو الاٹ شدہ نشانات واپس لے کر کے آزاد نشانات دیے گئے تھے، کہ ہم نے کون سی پارٹی کو آگے جوائن کرنا ہے۔ یہ 3 سیٹوں کے بیس پہ گلگت بلتستان میں 24 سیٹیں جنرل ہیں، اس میں 6 وومن کی ریزرو سیٹ ہیں اور 3 ٹیکنوکریٹس کی ریزرو سیٹس ہیں۔ اس حساب سے ہمارے 1 وومن کی ریزرو سیٹ کے ہم حقدار ہیں اور 1 ٹیکنوکریٹ سیٹ کے ہم حقدار ہیں۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپنے اس ریزرو سیٹ کی کہ دونوں ریزرو سیٹ ہمارے حق ہے اور وہ ریزرو سیٹیں ہمیں ملنے چاہیے۔ ہم اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور اس کے نوٹس میں لے آئیں گے۔ ایک مطالبہ جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ کہ ہم فی الفور ری الیکشن چاہتے ہیں استور کی سیٹ پہ۔ استور کی سیٹ پہ کلاس دا بورڈ ہر یونین کونسل، خاص کر رحمان پور یونین کونسل میں وہاں ووٹ سٹفنگ ہوئی ہے، ہم لے کے آئیں گے۔ اس وقت 2 کنسٹیچوئنسی میں ری کاؤنٹنگ شروع ہے، لیکن اس کنسٹیچوئنسی پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی فی الفور ری الیکشن ہو جائے۔ قاسمی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کے سوالات لیں۔ ہمیں اس پروسیس سے باہر روکا گیا، اس پروسیس سے جب ہم باہر روکا گیا، اس کی ہم نے مذمت کی ہے اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ فری فور ریگنگ تھا بلکہ یہ ایک خاص
منصوبے کے تحت ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس انٹائر پروسیس سے باہر نکالنا تھا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں باہر نکال رہے بلکہ اس پارٹی کے فالوئنگ جو ہے اس وقت 70% پاکستانی ہے. آپ اس 70% پاکستانیوں کو اس جمہوریت کے پروسیس سے باہر نکال رہے ہیں. کہ ہم سمجھتے ہیں الیکشن اور لوگوں کا انتخاب کرنا، ووٹ ڈالنا ہی جمہوریت ہے. اور جمہوریت ایسی کہ یہ حکومت بنانے کے لیے کوئی عددی تعداد کا نام نہیں ہے بلکہ ووٹ جمہوریت کی یکائی اور بنیاد ہے. ووٹ میں کسی قسم کی ہیرا پھیری جمہوریت کے خلاف سازش ہی ہے. کسی بھی طرح سے انٹرفیرنس کرنا جمہوری پروسیس میں اور ووٹ میں یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہی ہوتا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، اس میں سب سے پہلا سٹیپ جب آپ لیتے ہیں وہ عوام کا انتخاب میں حصہ داری ہوتا ہے. اور الیکشن اس پروسیس کا نام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق جس وقت نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفیکیشن کی ایشوئنس تک کے پروسیس کو الیکشن پروسیس کہا جاتا ہے. اس پروسیس میں ہر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ اور پولیٹیکل پارٹی کا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں عوام کے پاس جانا اور اپنا ووٹ مانگنا ان کا بنیادی حق ہے. حکومت بنانے کے عمل کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ول آف دا پیپل، کسی قوم کی، معاشرے کی اجتماعی جو دانش ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس پروسیس کو روکا جانا یہ ریاست کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اور بالخصوص گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے وہ اس تناظر میں بھی اہم ہے کہ گلگت بلتستان کے وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خود اپنا علاقہ دشمن کے تسلط سے آزاد کروایا اور اپنی آزاد مرضی سے وہ پاکستان کے ساتھ، ریاست پاکستان کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا. تو ان کو وہ حقوق نہ دیے جانا جس کی آئین ضمانت دیتا ہے. رائٹ ٹو فری موومنٹ کا کلا کما کیا گیا. کسی بھی شخص کو چند منظور نظر جماعتوں کے علاوہ گلگت بلتستان میں نہیں جانے دیا گیا کہ وہ جا کر جو ان کا ایک آزادی اظہار رائے کا حق ہے اس کو استعمال کر سکیں، اپنی مرضی کی جماعت کو جوائن کر سکیں، اپنے الیکشن کا جو ان کا مینیفیسٹو ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. تو یہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن ہے. اس کے نتائج 100% مشکوک ہیں. ہم اس کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کر کے آئندہ کا ایک مربوط لائحہ عمل جو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے جلد اس کو اناؤنس کریں. میں اپنے سارے لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے گلگت بلتستان کے ہیں، خان صاحب کے چاہنے والے، ورکر، سپورٹر، ووٹر، جنہوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس پروسیس میں اس فستائیت کے باوجود حصہ لیا، جو نکل کے آئے، جنہوں نے ووٹ دیا، جس نے پارٹی کو سپورٹ کیا، جنہوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے ہر جگہ پہ اپنے محدود وسائل کو بروکار لاتے ہوئے، میں پاکستان تحریک انصاف کے اس ووٹروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.